السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا تجزیہ خبروں پر ملکی اور بین الاقوامی۔ آج بھی حزب سابق سپریم کورٹ میں جو پاکستان کے اندر جو اس وقت مسئلہ چل رہا ہے فورن انوالومنٹ کا، اس حوالے سے دلائل ہوتے رہے۔ ہم نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ کل یہ فیصلہ نہیں ہوگا، اس میں ایک آدھ دن لگے گا، لہٰذا وہ کل چلی گئی تھی بات اور آج پہ آ گئی اور آج سے پھر کل پہ گئی۔ آج آپ نے سارے منٹس ٹی وی میں دیکھ لیے ہوں گے، لیکن صرف یہ ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ بابر اعوان صاحب نے آج دلائل دیے اور ان کے دلائل تقریباً ختم ہو چکے ہیں، اور انہوں نے ایک درخواست کی تھی ان کیمرہ بریفنگ کے حوالے سے عدلیہ کو، لیکن عدلیہ نے اسے منسوخ کر دیا، اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اس قسم کی ایک درخواست جو ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی دی گئی تھی، عدالت نے اس کو بھی ختم کر دیا تھا، منسوخ کر دیا تھا، اس کی اجازت نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ کہ عدلیہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے سازشوں کا ہے اور سارے معاملات جو ہیں بڑے گمبھیر سطح پر ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ معاملہ کچھ ایسا ہو جس میں عدلیہ کے اوپر کوئی سوالیہ نشان آئے، تو جو چیز ہو وہ سامنے ہو اور واضح ہو۔ اور ایک بات میں نے آپ کو بھی بتائی تھی کہ عدلیہ کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اپنا جو دائرہ کار ہے اس وقت وہ آرٹیکل 69 کے گرد ہی رکھے۔ ایگزیکٹلی یہی کچھ ہو رہا ہے، عدلیہ جو ہے آرٹیکل 69 کے گرد ہی اپنا سارا وہ معاملہ چلا رہی ہے۔ اس کے بعد پھر آج جو صدر مملکت ہیں ان کے وزیر علی ظفر صاحب کے دلائل وہ انہوں نے شروع کیے اور وہ چل رہے ہیں۔ اچھا، اس میں اب میں بتاتا ہوں آگے ایک دو چار چیزیں، لیکن جو اصل چیز دیکھنے کی وہ جو اہم آپ کو میں تبصرہ دے رہا ہوں جو خبریں، کہ کل بہت سے لوگوں نے پوچھا بھی تھا، میرے پاس میسیجز بھی آئے ہوئے کہ کل وہ انہوں نے ملاقات کی اپوزیشن کے رہنماؤں نے، میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا ایک جگہ چینل پہ بھی، لیکن بہرحال میں بتا دیتا ہوں کہ وہ جو ملاقاتیں تھیں وہ اپوزیشن کے رہنماؤں نے عسکری حکام سے کی تھیں، اور وہ ملاقاتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پر وہ دباؤ دے رہے ہیں کہ کسی طرح عسکری حکام جو ہیں، جو سیکیورٹی کونسل کا جو معاملہ ہے جس کی وجہ سے کہ ان کو ایک تمغہ مل چکا ہے ایک مزید، یعنی بدعنوانی کے بعد جو ملک دشمنی کا جو اب وہ آیا ہو گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی انسان کو خدمات انجام دیتا ہے تبھی تمغہ ملتا ہے نا، تو ان کی خدمات کیونکہ اب کھل گئیں، سازشیں کھل گئیں تو تمغہ مل گیا ہے، تو اس تمغہ کو جو ہے اس کے اثرات جو ہیں، وہ جو سٹگما ہے وہ اگلے انتخابات میں ان کو سامنے نہیں آنے دے گا، تو اس سے ان کی جو ہے گراف گر رہی ہے، تو لہٰذا وہ دباؤ دے رہے ہیں کہ کسی طرح سیکورٹی ارکان کے جو ایکوپمنٹس تھے یا جو کچھ بھی تصدیق تھی اس کو پاک آرمی یا ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں تاکہ ان کا وہ معاملہ درست ہو جائے۔ یہ ان کے درمیان ایک فیصلہ ہوا تھا، اسی فیصلے کے پس منظر میں انہوں نے یا سے 2 دن پہلے ملنے کا پلان بنایا تھا، لیکن اسی دوران یعنی کل کی ملاقات سے پہلے میں نے 2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا، ایک چینل کے اوپر بھی کہا تھا کہ ان کا ابھی بھی رابطہ مغرب سے ہے اور متواتر رابطہ قائم ہے۔ ان کو پھر وہاں سے حکم دیا کہ آپ جو ہیں اگر یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوتا تو آپ اس کو براہ راست سڑکوں پہ لے جائیں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ یہ ان کو احکامات ہیں، اور یہ تک احکامات ہیں کہ اگر یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں ہو رہا، اور اگر عمران خان گرفتار نہیں ہوتے اور عمران خان کی حکومت نہیں جاتی، اور ان کا وہ حشر جو کہ پرویز مشرف کا ہوا ہے، یعنی کہ آرٹیکل 6 لگا کر ان کو یا تو پاکستان سے باہر نکالا جائے یا جیل میں ڈالا جائے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ڈو واٹ ایور یو وانٹ، مطلب ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، دوسرے الفاظ میں خانہ جنگی، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ بھی ان کو احکامات مل چکے ہیں، تو اس لیے وہ انہوں نے جا کر اس پس منظر میں جب ان کو یہ ملا تو پھر یہ وہاں گئے اور عسکری قیادت سے جا کے پھر انہوں نے یہ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ کسی طریقے سے یہ کریں ورنہ پھر مجبور ہوں گے ہم سڑکوں پر آنے کے لیے۔ اور یہ بات اس سے پہلے ان کی اتنی ہمت نہیں تھی کرنے کی، لیکن جب کہ ان کو پیچھے سے بیک پہ جب ان کو ہلہ شیری ملی تو انہوں نے جا کے یہ بات کی ہے۔ وہاں سے جو ہمیں پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ عسکری ذرائع نے کہا ہے کہ وہ ابھی تک اس مسئلے پہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ سیکورٹی کونسل کا مسئلہ ہے، پارلیمنٹ کی سیکورٹی کونسل ہے، وہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس پہ اعتراض تھا تو آپ پارلیمنٹ کی سیکورٹی کونسل پہ جاتے، وہاں جا کے آپ اعتراض اٹھاتے، آپ ہمیں کیوں استعمال کر رہے ہیں، ہمیں کیوں دراغ کر رہے ہیں سارے معاملے کے اندر۔ تو بہرحال یہ ابھی سارا ہے سلسلہ، اور یہ بھی سیکورٹی اہلکاروں نے ان کو کہا کہ عدلیہ کو بھی آپ دیکھیں، تو اس پہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ طاقتور اداروں کو کہا ہے کہ آپ عدلیہ کو بھی تھوڑا سا ہوتا ہے نا، میں نے بتایا کہ آپ کے سب کے رابطے ہوتے ہیں بیک چینل پہ، عدلیہ وغیرہ ملکی معاملات کے اندر پس پردہ سب کے رابطے ہوتے ہیں اور ابھی بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
ملک کے دفاع میں، ملک کے معاملات میں ہوتے ہیں، ساری دنیا میں ہوتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ جناب آپ جو ہے مداخلت کریں، ان کو پیغام دیں کہ وہ کم از کم اگر آپ نہیں کر سکتے تو وہ کچھ ہمیں ریلیف لے کے دیں۔ تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم ابھی فی الحال مداخلت نہیں کر رہے، ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ اس صورتحال کے بعد ان کو وہاں سے فی الحال مایوسی ہوئی، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ پھر انہوں نے اپنے جو ارکان ہیں ان کو آرڈر کر دیا ہے کہ سب تیاری رکھیں۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری ذرا ویڈیو کو بیچ میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا براہ کرم آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، کیونکہ اب جو میں آپ کو ویڈیوز دے رہا ہوں، اپنے جو تجزیے کر رہا ہوں، جو میرے تجزیے آ رہے ہیں، اب یہ بیسیکلی قوم کے لیے موٹیویشنل ہوں گے۔ یہ میں آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو خیر اس کے بعد انہوں نے اپنے جو طریقہ کار ہے اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اپنا متحد کرنا شروع کر دیا ہے کہ کس طریقے سے گھیراؤ کرنا ہے، کیسے حالات خراب کرنے ہیں، کس طریقے سے غیر ملکی آقاؤں کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں خانہ جنگی کرنی ہے۔ اس کے اندر دو چیزیں، ایک تو وہ ڈانڈ سوٹا ہوگا جو طریقہ کار ہے، گھیراؤ جلاؤ اور جلوس، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے اپنا میڈیا، جو مغرب سے جن کو پیسے ملتے ہیں، اب میں نام نہیں لوں گا، آپ کو سب کو پتہ ہے کون کون۔ اب یہ تو ہماری کچھ قوم کی بھی، میں ہمیشہ سے کہتا تھا نا کہ اب مجھے نظر آ رہی ہے قوم کچھ کھڑی ہوئی، میں ہمیشہ ایسا کہتا تھا قوم جاگی ہوئی ہے، قوم نکلتی نہیں نا یہ اپنا ڈیجیٹل سے، ٹیلی فون سے، سوشل میڈیا سے، تو اس لیے آپ کو یہ مسئلہ ہوا ہے۔ اب چونکہ قوم جاگی ہے تو ذرا قوم بھی پھر اب دیکھ لے میرے خیال سے خود ہی اپنے اڑوس پڑوس میں کہ کون کون کہاں کہاں ملک کا، ریاست کا دشمن ہے۔ یہ اب قوم کا خود اپنی، کیونکہ ریاست ملک کے اصل مالک تو آپ ہیں نا، نہ فضل الرحمان ہے، نہ کوئی زرداری ہے، نہ کوئی، ان کو کسی نے، یہ تو خدمت، یہ تو بنیادی طور پہ آپ کر دیکھا جائے تو یہ لیڈر نہیں ہے، یہ قوم کی خدمت ہے۔ جب یہ الیکشن لڑتے ہیں نا، ووٹ لے کر آتے ہیں تو یہ آپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کے مالک بن بیٹھے ہیں، یہ آپ کے بادشاہ بن بیٹھے ہیں۔ تو ان کا بادشاہوں کو نا اب ذرا اپنے مقام پہ لانے کا ٹائم آ گیا، اور یہ ٹائم جو ہے نا یہ قوم ہی لے کر آئے گی۔ جب قوم لے کر آئے گی تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہوگی اور فوجی بھی کھڑی ہوں گی، فوجی طاقتیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی، ساری چیزیں، سب کچھ آپ کے ساتھ ہوگا، اور دنیا بھی پھر آپ کے گھٹنوں پہ مجبور ہوگی جب دیکھے گی کہ 22 کروڑ عوام کھڑے ہیں۔ تو یہ پھر یہ چند ایک جو 1.25 کروڑ لاکھ 2 لاکھ جو ہیں، اور ان کے پیچھے کروڑ سوا کروڑ ہیں، یہ انشاءاللہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری صورتحال ہے، اب یہ تیار ہے۔ اچھا، اب یہ سارا ہو کیوں رہا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں۔ خانہ جنگی کے حوالے سے ان کے پورے پلان ہیں۔ اب یہ میں بتاؤں آپ کو کہ مغربی طاقتیں کیوں کر رہی ہیں، یہ بڑا اہم چیز ہے، ذرا غور سے میرے اس ویلاگ کو دیکھیے۔ میں تھوڑا سا خلاصہ، مغربی طاقتیں اس لیے کر رہی ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کئی سال پہلے، میرے بیانات بھی ہیں، انٹرویوز بھی ہیں، جو میں نے اب فورن کے اندر آ کے معاملات میں اپنا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کم کر دی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ 2025 میں یہ لوگ جو ہے پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، خاکم بدہن۔ ان کا پلان تھا 3 حصوں کے اندر، بلوچستان بھی انہوں نے علیحدہ کرنا تھا۔ اچھا، وہ تمام جو ہے پلان، اچھا وہ پلان ایسا نہیں تھا کہ مطلب کوئی کیک نہیں کہ لایا اور چھری سے کاٹ دیا، وہ بنیادی طور پر پلان یہ تھا کہ پاکستان کو اتنا قرض دار کرنا ہے، اتنے اس کے حالات خراب کرنے ہیں، اتنی اس کی اکنامی کو گرا دینی ہے کہ یہ ملک جو ہے نا بالکل مفلوق الحال ہو جائے، اور یہ کیا کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا ٹوٹل کولیپس ہو جائے اکانومی، سمجھ گئے، فیلئر ہو جائے اس کا، اور وہ یہ صورتحال ہو جائے کہ لوگ جو ہیں روڈوں پہ نکل آئیں، جیسے کہ سری لنکا میں نکلے ہیں۔ لیکن سری لنکا کی اور پاکستان کی صورتحال مختلف ہے، کیونکہ پاکستان خدا نخواستہ اگر دیوالیہ ہوتا ہے تو یہاں پہ آلریڈی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ ذرا غور سے سمجھے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سری لنکا میں جو علیحدگی کی تامل ٹائیگر کی تحریک تھی وہ ختم ہو گئی، اس دور میں ختم ہوئی جب سری لنکا کے حالات درست تھے۔ اب سری لنکا کی طرح کے حالات اللہ نہ کرے اگر یہ پاکستان میں جو پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان میں اس لیے خطرہ ہے خانہ جنگی میں کہ یہاں پہ پہلے ہی انہوں نے علیحدگی پسند تحریکیں ڈالی ہوئی ہیں، اور صوبوں کو 18ویں ترمیم جو امریکہ نے دی تھی اس کی وجہ سے آلریڈی ان کو راستے دکھائے ہوئے ہیں۔ جب راستے دکھے ہوں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ بھائی یہاں تو بھوک ہو گئی، یہاں کھانے کو نہیں مل رہا، تو پھر وہ صوبے از خود جو ہے نا علیحدگی کی طرف جائیں گے۔ پارلیمنٹ کو بالادست پہلے ہی کر دیا گیا ہے، آپ دیکھیں نا پارلیمنٹ کی بالادستی کس نے کیا تھا، پیپلز پارٹی نے کیا تھا۔ 18ویں ترمیم، صوبوں کی بالادستی، ابھی آپ دیکھنا نا بالادستی، اب ان کو جب پڑی ایک بالادستی پہ تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ان کا اگلا پلان یہ تھا کہ جب حالات بالکل خراب ہو جائیں گے تو کوئی پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے گا، اور فل پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے جو ہم کہیں گے کہ جناب حالات خراب ہو گئے، پاکستان ٹوٹ گیا اور یہ ہو گیا، ہم تو علیحدہ ہو رہے ہیں۔ بڑے ان کے پلان ہیں، یہ میں بھی نہیں بتا سکتا، بہت کچھ ان کے پلان ہیں۔ اسی لیے یہ 18ویں ترمیم، صوبائی خود مختاری اور پارلیمنٹ کو حد سے زیادہ وہ کرنا، صدر کے اختیارات کو ختم کرنا، ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لینا، یہ ان کی بدنیتی پر تھا، اور اسی طرف ہی ان کا کام چل رہا تھا۔ اس دوران کیا ہوا کہ اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ عمران خان آ گیا بیچ میں۔ جب عمران خان آیا تو عمران خان نے آ کے سب سے پہلا تو کام یہ کیا، اس نے وہ ڈیم بنانے شروع کر دیے، جو کہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے سب سے پہلا بنیادی مقصد تھا۔
ڈیم بنانے شروع کیے تو ان کو تکلیف ہوئی کہ ہمارا تو جو 2025 کا ایجنڈا یہ رک رہا ہے۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے جو سی پیک کو جو شروع کیا تھا، مجبوراً شروع کر دیا تھا پچھلی گورنمنٹ نے چین سے مدد لینے کے لیے، انہوں نے اس کو روکا نہیں، بلکہ دباؤ تو آیا امریکہ کا، لیکن اس نے اس کو جاری رکھا، نہ صرف جاری رکھا بلکہ جو چائنا کا ون بیلٹ ان کا جو پروگرام ہے اس کو بھی انہوں نے سائن کر دیا۔ بہت ساری چیزیں جو ٹی وی کی خبروں پہ نہ جائیں آپ، جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ عمران نے سلو کر دیا، فلانا کر دیا، کچھ نہیں ہے، جو کام جہاں چل رہا ہے وہ چل رہا ہے۔ کچھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جان بوجھ کے بتائی جاتی ہیں، کسی کو دھوکہ بھی دینا ہوتا ہے، کسی کو کہیں خاموشی بھی رکھنا ہوتا ہے، اس لیے اب آپ سمجھ جائیے جو کام چل رہا تھا نا وہ چل ہی رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جناب ایک تو یہ کام ہے، اس پہ جو ہے ان کو تکلیف ہوئی مغرب کو کہ جناب یہ بھی پاکستان کو توڑنے کے اندر یہ چیز رکاوٹ بنے گی ڈیموں کے بعد۔ پھر تیسری سب سے بات جو ریکارڈنگ کا پھڈا بنا تھا، آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر ریکارڈنگ میں اتنے خزانے ہیں کہ اگر وہ خزانے ہمارے نکل جاتے ہیں تو پھر پاکستان پہ سارا قرضہ بھی اتر جائے گا، اور ہمیں جو جس طرح ہمیں مفلوق الحال بنا کے ہمیں دیوالیہ کر کے جو ہمیں توڑنا چاہ رہے ہیں وہ منصوبہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو وہ ریکارڈنگ کے اوپر خوش تھے، لیکن وہ عمران خان نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد عمران نے کیا کہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا دل میں ڈالی ان کے، اور کیا معاملات ہوئے، کیسے ہوئے کہ وہ 200 ارب اتنا بڑا قرضہ پاکستان میں یقین کریں وہ دینا ہی ہمارے لیے مصیبت ہو جانی تھی نہ ہم وہ قرضہ، کیونکہ اصل میں مغرب خوش تھا اس بات کے اوپر کہ 200 ارب ڈالر کا جرمانہ ادھر لگا اور ادھر یہ IMF، تو یہ جب نہیں دے پائے گا پاکستان تو آلریڈی دیوالیہ ہوگا، جب دیوالیہ ہوگا تو ملک ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عمران خان نے وہ بھی کر دیا، وہ جناب وہ ریکارڈنگ کا قرضہ جو ہے وہ جرمانہ ختم ہو گیا، نہ صرف ختم ہوا بلکہ ریکارڈنگ نے دوبارہ اس پہ کام کرنے کا شروع کر دیا، منصوبہ وہ سائن کر دیا۔ یہ امریکہ کو دوسرا دھچکا لگا۔ پھر جو سب سے بڑا تیسرا دھچکا لگا ہے جس کے اوپر امریکہ کو اور مغرب کو، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے مسلم دنیا کو اسلام فوبیا کے حوالے سے مسلم دنیا کو، عالم اسلام کو دہشت گرد بنا کر جو 3 ملکوں کو ختم کیا تھا، یہ ان کا پلان تھا پورا کہ کس طریقے سے مسلمان دنیا کو یا عالم اسلام کو ختم کرنا ہے۔ وہ اسلام کا پتہ ہے کہ اسلام کے خلاف دہشت گردی کی جنگ شروع کی تھی، اس میں عراق کو تباہ کیا، اس کو انہوں نے لیبیا کو تباہ کیا، انہوں نے سیریا کو تباہ کیا، انہوں نے افغانستان کو تباہ کیا، کہیں نہ کہیں پاکستان کو بھی ڈیمیج کرنے کی کوشش کی۔ وہ بیسیکلی وہی تھا، اسلام سے نفرت، اسلام کو دہشت قرار دینا، وہ بھی عمران خان نے کام کر دکھایا۔ اللہ کی مدد سے وہ یونائٹڈ نیشن کی سپریم کونسل میں چلا گیا۔ جب یہ ہوا تو اس کے بعد پھر امریکہ کے ہاتھ کے طوطے اڑے، انہوں نے کہا یہ تو سارا کام ہی خراب ہو گیا۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ آج میں ذرا کھل کے بات کر رہا ہوں مجبوراً، کیونکہ وقت ایسا ہو گیا میں یہ باتیں آپ کو بتانی نہیں تھی، لیکن اب میں مجبوراً بتا رہا ہوں۔ آج کا ویلاگ بہت ہے، میں 1-2 منٹ زیادہ اوپر بھی ہو جائے گا، اس لیے ملک اور سب کی سلامتی اور اسلام کی سلامتی کی بات ہے۔ تو یہ جب یہ سارے معاملے جو میں نے آپ کو تو اس کے اوپر جا کر یہ جب آیا نا یونائٹڈ نیشن کونسل، کیونکہ کان تو ان کے کھڑے ہو گئے تھے جب عمران خان نے یونائٹڈ نیشن کی میں تقریر کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے اور اسلام فوبیا کے حوالے سے، لیکن وہ ان کی یہ توقع نہیں تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ اتنا نہیں بڑھے گا، یہ ادھر جیسے ہم نے مہاتیر کو رخصت کروا دیا اور جیسے وہ اردگان بھی خاموش ہو کے بیٹھ گیا، یہ بھی ویسے کر کے بیٹھ جائے گا اور آئندہ کے لیے کہہ دیا تھا کہ اس کو دوبارہ الیکشن میں مت آنے دینا۔ لیکن فیصلے تو آپ کو پتہ ہے کہ اوپر پھر اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں نا، فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، سارے فیصلے امریکہ نہیں کرتا۔ یہ ہمارے جو ایمان کی کمزوریاں ہیں کہ ہم لوگ ہر چیز میں فیصلہ جو ہے نا امریکہ کو سمجھتے ہیں، فیصلے صرف اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ وہ اچانک کوئی ایسا عجیب فیصلہ ہو، یقین کریں میں خود میں نے ہکا بکا رہ گیا تھا جب یہ ہے، میں نے کہا ہے یونائٹڈ نیشن سے اتنی بڑی بات کہ باقاعدہ، اور اس کو پھر اچھا ہو گیا سارا کام۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر ان کو سب سے بڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اب ٹائم آ گیا کہ پاکستان کو کھل گھیر کر کھیل کر دینا، سارے ایجنٹس کو اپنے متحرک کیا کہ جناب اس کو ہٹاؤ۔ اس کو جب ہٹانے کا آیا تو یہ اب آپ دیکھیں اس کو ہٹاؤ اور اس کو سزا دو، یہ اس بات پر فیصلہ ہوا۔ اب اس کا ثبوت کیا آ گیا، وہ مراسلے کے اندر آ گیا۔ یہی بات آئی نا، میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں غلط تو نہیں ہے، یہی بات آئی ہے مراسلے کے اندر کہ اس کو ہٹانا ہے، اس کو دوبارہ نہیں لانا ہے، اور اگر اس کو نہ ہٹایا گیا تو پھر پاکستان کو سزا ملے گی۔ یہ ساری اس کے پیچھے یہ پس منظر ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی خط جعلی ہے، کل میں نے مریم نواز سنا خط کیسے جعلی ہے، بھائی کون خط جعلی کو کہہ رہا ہے، خط کیسے جعلی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ چین نے اس کو کہا، میں نے ساری پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ چین نے کس بنیاد کے اوپر کہا تھا، ظاہر ہے ان کو بھی بات پتہ تھی، ان کے ایجنسیز ہیں۔ چین کے بعد ایران نے بھی اس پہ رد عمل دیا، ایران کے بعد کیا کہتے ہیں ترکی نے بھی رد عمل دیا، اس کے بعد سب سے بڑا رد عمل جو ہے رشیا کا آ گیا، اس نے تو باقاعدہ پورا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا۔ تو کیا چین بھی جھوٹا، ایران بھی جھوٹا، ترکی بھی جھوٹا، روس بھی جھوٹا، سیکورٹی کونسل بھی جھوٹی، وزارت خارجہ بھی جھوٹا، سارے جھوٹے، ایک سچی بیچاری مریم نواز اور سچا وہ مولانا فضل الرحمان، جو کہ کل بڑے رونیت کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ ریاست کے اندر جب تک ہم نہ ہو ریاست کا تصور نہیں ہوتا۔ کیا رونیت میں نے یقین کریں کل اس شخص کے لہجے میں دیکھی ہے، مجھے تو حیرت ہوئی دیکھ کے، اور مجھے اس کے بعد پھر یقین ہو گیا اس بات کا جو جس کے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیانات دیے تھے کہ اسرائیل کی ایک اہم شخصیت نے کس زمانے میں چند سال پہلے کہا تھا کہ ہم نے مسلم دنیا کے اندر
اپنے اہم لوگ ہم نے اب سے نہیں 22 سال سے ہم نے لگا دیے ہیں، اور یہ رپورٹ سے باقاعدہ، اس کے پھر میں نے ایک اخباری بیان بھی تھا، ریکارڈ پڑا ہوگا کہیں، دیکھیے گا یا ہوگا تو کبھی میں دکھاؤں گا۔ تو اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم نے کئی مسلمان ملکوں میں اپنے ایجنٹ اب سے نہیں سالوں سے رکھ دیے ہیں، ہمارے لوگ ہیں، مسلمانوں کی اس میں ہے، اور مسلمانوں کی جماعتوں کے اندر ہے، اسلامی جماعت ہے، اور ہمارے ایجنٹ شامل ہیں، ہم انہیں اس وقت متحرک کریں گے جب ہمیں ان کی ضرورت ہوگی۔ تو مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان کل کا سن کر مجھے وہ ساری اپنی پرانی باتیں جو تھیں، جو میں نے کہیں کسی آج سے چند سال پہلے جو سنی تھی میں نے، تو مجھے نظر آیا کہ مولانا صاحب کا یہ بیان حدیث مبارکہ کہ درگزر کا رویہ اپناؤ، واضح حدیث ہے، درگزر کا رویہ اپناؤ، کیا یہ درگزر تھی؟ یہ درگزر تو نہیں کر رہی ہے، یہ فساد پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے بتانا یہ تیار ہیں اس وقت پاکستان کے اندر خانہ جنگی کرنے کے لیے، کس کے کہنے کے اوپر؟ یہود اور نصارہ کے کہنے کے اوپر۔ صرف یہاں میرا یہ تھوڑی سی 2 منٹ کی جو میں نے بات بتائی نا، تہمید جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میں نے جو ارشاد مبارکہ کی جو میں نے تھوڑی سی تشریح پیش کرنے کی کوشش کی، عالم دین تو نہیں ہوں لیکن جو میں سمجھتا ہوں اس سے ایک میں آپ کو پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا را اب جو ہے نا آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص، ہمہ جمعہ خواہ میں ہوں یا کوئی ہو، عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی شخص اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور احکام جو الہی ہیں اس کے برعکس کام کرتا ہے یا اس کو نظر انداز کرتا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، بھلے اس کی جتنی لمبی داڑھی ہو۔ اب یہ فیصلہ آ گیا کہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ غلطی تھی اداروں کی غلطی تھی کہ انہوں نے سانپوں کا سر نہیں کچلا، آج وہ سانپ جو ہے نا اجگر بن گئے اور ریاست کو نگلنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جیسا کہ ہمیشہ میں اپنے ویلاگز میں کہتا رہا ہوں کہ ان سے بچیں، تو بات پھر وہی گھوم کے آتی ہے جس طرح مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ یہ سب جعلی ہے، جھوٹا ہے، تو انہوں نے سب کو جھوٹا قرار دے دیا۔ اور جھوٹا کون قرار دے رہا ہے؟ سارے ملکوں کو، سارے رپورٹس کو، ساری چیزوں کو، جو کہ خود جنہوں نے جعلی ڈیڈ پیش کی تھی عدالت سے، جو کہ سرٹیفائیڈ جھوٹی ثابت ہو چکی ہیں، جنہوں نے قطری خط دیا، جعلی فونٹ جو کہ آیا بھی نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ قوم کو خود سوچنا چاہیے۔ اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے، مطلب ایک چیز ہے، ایک ہاتھ میں آپ کے چاند، ایک ہاتھ میں سورج ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس نے کیا ملک کے لیے کیا تھا۔ میمو گیٹ آپ کو یاد ہے، ڈان لیکس آپ کو یاد ہے، وہ پٹھان کوٹ کے اندر جو ہوا تھا، ہم اپنے ISI کے بھیجنے کے لیے نواز شریف تیار تھے۔ تو یہ کس کے کیا ہیں کام، یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ یہاں میں صرف آپ کو اس تجزیے کو یہاں سم اپ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ اب آپ کے سامنے پورا پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک وہ ہے جو ریاست پاکستان اور ایک اسلامی نظریاتی مملکت کو استحکام دینا چاہتے ہیں، اور ایک وہ طبقہ ہے جو کہ ریاست پاکستان کو استحکام کو ختم کر کے اور عالم اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، یہود اور نصارہ کی ایما کے اوپر۔ تو اب فیصلہ جو ہے نا یہ عوام نے کرنا ہے، بالکل کھل کر بات ہو۔ اب تو میں اس میں اب جو مقابلہ ہوگا نا اس میں ہوگا، بالکل میں نے آج بڑی کھل کے باتیں کی، بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، میں ذرا آج تھوڑا سا میں نے جسے کہتے ہیں نا گرد جھاٹنے کی کوشش کی ہے، جو بھارت میں سارے معاملات دیکھتے ہیں نا، سفارتکاری کے معاملات میں لوگوں کے انٹرفیرنس فلانا دھمکنا، تو تھوڑا سا اس کو اپنے الفاظ میں نے کوشش کی ہے میں نے آپ کو بتانے کی، تاکہ آپ سمجھیں کہ آپ کے ملک کے خلاف کتنی سازش ہو رہی ہے اور پاکستان اس وقت کہاں پہنچ چکا ہے، اور اس میں اب آپ کا کیا کردار ہے عوام کا۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ میری موٹیویشنل ٹاک ہوگی، اس پہ تھوڑا سا توجہ دیں۔ یہ ہو گیا، کل دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اب یہ ہے کہ ساری صورتحال کے اندر یہ اب کوشش کریں گے، عمران خان کا بھی ہوگا۔ اب دیکھیے وہ کہا جا رہا ہے، کل میں نے کہا تھا وہ عمران خان، دیکھیے عمران خان کو فرشتہ تو ہے نہیں، سیدھی سی بات ہے، ہو سکتا ہے کوئی بدعنوانی اس کے کسی ماتحت نے کر دی، اس نے خود تو نہیں کی، ہو سکتا ہے وہ فرار لے کر بھاگ گئی ہو پیسے۔ وہ یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، جو عمران خان کے سوتیلے بیٹے ہیں ان کے پاس ہی جا کر ملے تھے یہ لوگ، اور ان کو جا کے انہوں نے پن کی تھی کافی کہ بھائی آپ جو ہیں آپ آ جائیں کھل کے ذرا عمران کے خلاف، تو اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں اتنا بتاتا ہوں کہ جو فرح نام کی، جو فرح خان کی اور نام کی عورت ہے، موسیٰ مانیکا غالباً اس کا شاید نام ہے، مجھے اگر یاد ہو تو، اس نے یہ کہا کہ بھئی وہ جو فرح خان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میرے ابا یعنی سوتیلے والد نے عمران خان کا اور میری والدہ کا اس کے تمام معاملہ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بیسیکلی یہ اس قسم کی گھٹیا حرکت کر رہے ہیں، ججز کے حوالے سے یہ کر رہے ہیں، ججز کے رشتہ داروں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو خبریں بتا رہا ہوں، ججز کے دور دور کے رشتہ دار ہیں وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں، جو فوج کا دور کا رشتہ دار ہے وہاں کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کے رشتہ داروں کو کوشش کر رہے ہیں، جو عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے گھسایا تھا نا پیراچوٹر، جب چھوڑ کے بھاگے، جو عمران خان کے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے ساری چیزیں آپ کو پتہ لگ جاتی ہیں
کہ کون اس ملک کا ہمدرد ہے اور کون اس ملک کا دشمن ہے. یہ کل ہو گیا. باقی کل ایک دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی آپ کو میں اب کیونکہ لمبا پاکستان کا مسئلہ ہے تھوڑا سا ہی بتا دوں کہ ایک اہم چیز یہ بھی آئی ہے کہ جارج بش اور جو ٹرمپ کے دور کی ایک وہ تھی امریکہ کی بہت اہم جو جنوب ایشیا ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے تھی لیزا کرٹس, انہوں نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو خط کا جو معاملہ ہے جعلی ہے. یعنی وہ بھی انہوں نے امریکہ کی بات کر دی, حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جعلی کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے بھی ایک بیان دیا اپنا, انہوں نے حصہ ڈالا ہے اس کے اندر. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ایو نے کل کہہ دیا, یورپین یونین نے, کہ بھائی یورپین یونین جیسے بتایا کہ بہت سخت خطرہ ہو گیا. یورپین یونین نے کہہ دیا ہے کہ تمام یورپی ملک کے اندر حالات خراب ہونے کا ہے اندیشہ. تو لوگ جو ہے نا جتنے بھی یورپ کے ممالک ہیں وہ اپنے روس کے اوپر اپنا انحصار کم کریں. اور ایک خبر اور یہ دے دوں پیوٹن کے حوالے سے کہ ہنگری کے اندر جو حکومت انتخابات ہوئے اس میں پیوٹن کی حمایتی حکومت آ گئی ہے اور پیوٹن کے خلاف یہ لوگ یورپ والے جو ہیں گھیرا تنگ کر رہے ہیں. اور کل جو ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے اندر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اجلاس ہو رہا ہے جہاں پہ کوشش کریں گے UNCHR سے روس کی جو ہے اس کو ختم کر دی جائے جو ممبرشپ ہے اس کو. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ میرا اپنا خیال ہے, جو سفارتی ذرائع سے ہمارے رابطوں میں وہ بتاتے ہیں کہ بہت مشکل ہوگا, کیونکہ ایک تو چین اس کو ویٹو کرے گا, دوسرے اس کے علاوہ چین کے اتحادی موجود ہیں, نہ صرف چین کے اتحادی بلکہ روس کے دوست ممالک بھی وہاں پر موجود ہیں. چھوٹی بہت ساری مملکتیں آپ کو پتا وہاں پر ووٹنگ کا حق ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں شاید اس میں یہ ناکام ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شمالی کوریا جو کم یونگ جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ بڑا تیزی سے پر نکال رہے ہیں, تو امریکہ نے تھوڑا سا جو ہے جنوبی کوریا کے اسکرو ٹائٹ کیے تھے کہ تھوڑا سا پھوں پھاں کرو, تو کل انہوں نے پھوں پھاں کیا. تو کم یون کی جو بہن ہے ان کی جو کم یون ہے شمالی کوریا کے صدر, ان کی جو بہن ہے وہ بھی اعلیٰ عہدیدار ہیں. انہوں نے کل کھل کر کہہ دیا کہ انہوں نے شمالی کوریا نے اگر امریکہ کے کہنے پہ کوئی حرکت کی تو اٹھا کے ہم اس کے اوپر سیدھا بم گرا دیں, اسے ڈائریکٹ کہہ دیا. اور اس کے بعد ساتھ ہی اس نے شمالی کوریا نے ہائی سونک جو ہے نا ہائی پروفائل سپر سونک بم جو کہ آواز کی رفتار سے 5 سے زیادہ 10 گنا, یعنی امریکہ کے پاس جو بم ہے وہ 5 گنا ہے, اور جو اس نے اب تجربہ کرنا شروع کر دیا جو آواز سے 10 گنا زیادہ اس کے اوپر تجربہ کر رہا ہے. اور انہوں نے ساتھ میں امریکہ کو بھی دھمکی لگا دی ہے کہ اگر آپ نے بات کیا تو ہم آپ سے بھی براہ راست نپٹیں گے. اور اس دھمکی کے بعد کل امریکہ کی بھی مطلب تھوڑا سا امریکہ پہ دباؤ آیا ہے. کل سننے میں آیا کہ امریکہ کی بھی سیکورٹی کونسل وغیرہ کا اجلاس ہوا ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ صورتحال کے اندر کہ جو روس کے ساتھ چل رہی ہے وہ سارے معاملات چل رہے ہیں, اور ادھر ویسے ہی معاملات چین کے ساتھ چل رہے ہیں. اس کے حوالے سے یہ جو ادھر سے جو دھواں اٹھنا شروع ہوا ہے شمالی کوریا سے, ایسا نہ ہو کہ وہ امریکہ کے لیے خراب ہو جائے. دوسری جانب جو ہے اسی تمام صورتحال کی وجہ سے بائیڈن کو قرار دیا جا رہا ہے کہ بائیڈن کے معاملات جو ہیں بائیڈن جو ہے امریکہ کی وجہ سے ایسا بن رہے ہیں کہ شاید وہ امریکہ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. آج کی ویڈیو لمبی ہوگی, اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. کل انشاءاللہ اپنے خبروں و تجزیوں کے ساتھ کل دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.